السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں تو اب کھل کے سامنے آپ کے آ رہی ہیں کہ ججز کی تعیناتی کے لیے اب درجنوں نام آ گئے، اور کچھ تیریاں کچھ میریاں، ان ممبرز میں سے کچھ نے اپنے نام بھیجے، کسی نے اپنے نام بھیجے. وہ سارے نام اب سامنے آ کے اور نظر بھی آ گیا کہ پولیٹیکل ایفیلیشن، پولیٹیکل موٹیویشن، موبلائزیشن حکومت وقت نے بڑے طریقے سے، جو کہ بار کونسل، پاکستان بار کونسل میں ان کا نمائندہ ہے، پھر خود ہیں، اور نام اگر ملی بھگت کے ساتھ اگر ڈالنے بھی ہیں تو کس طرح ڈالنے ہیں، وہ سارے آ گئے. مبصر فیصلہ آ گیا عادل بادشاہی کا، کہ جس کے اندر نواز شریف کے منہ پہ چپیڑ ہے. جو ڈیکلریشن دی تھی وہ نہیں مانی گئی ہے. عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ بڑی اہم گفتگو ہے، اور عمران خان صاحب جہاں ناراض ہوئے ہیں اپنے لوگوں سے، لیکن انہوں نے اپنا مائنڈ بھی بڑا وضاحت کے ساتھ کلیئر کر دیا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کو نمبر لگ گئے ہیں، الاٹ ہو گئے ہیں، اور اس میں میں نے بھی درخواست دائر کی ہے محمد اظہر صدیق کے نام سے، اس کو بھی نمبر الاٹ کر گیا. سب سے پہلے جنرل فیاض امین سے میری جتنی ملاقات کی تھی وہ جنرل باجوہ کی اجازت سے ہوتی تھی. جنرل فیاض جا کر جنرل باجوہ کو بریف کرتا تھا. جنرل فیاض پر چارج شیٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے 9 مئی کا الزام ہے، تو بنول جنرل باجوہ کو بھی اس میں بلائیں. جنرل فیاض جنرل باجوہ کے ماتحت تھا. سلمان احمد سنگر جو ہیں، ان میں سے مجھے بھی دکھ اور افسوس ہے کہ وہ جس طرح کے الزامات بشریٰ بی بی پہ لگا رہے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے. ایسی بات کو سامنے رکھ کے کنٹروورسیز کریٹ کیے جا رہے ہیں. اب بات ایک منہ سے نکل گئی ہے، چھوڑ دینا چاہیے، خاموشی اختیار کر لیں. اب جو غلطی ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سلمان احمد کو شرم آنی چاہیے کہ امریکہ بیٹھ کر بشریٰ بی بی پر بےہودہ الزام لگاتا ہے، اور اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. اب بڑی زبردست بات ہے، میں نے پارٹی کو بتایا جو لوگ لاپتہ ہیں ان کی تصویریں سوشل میڈیا پر ڈالیں، اور ڈی چوک میں لائٹس بند کر کے آپریشن کلین اپ کیا گیا. عمران خان صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ چیزیں آپ کے سامنے بتا دی ہیں. انہوں نے آپ کو آئیڈیا بھی دے دیا ہے کہ وہ ایکچولی ہوا کیا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ بات بھی کلیئر کر دی ہے کہ آپریشن جو کلین اپ کیا ہے اس کے پیچھے کون تھا. پارٹی رہنما سے ناراض ہیں. ایک بات تو حقیقت ہے کہ سول نافرمانی کی اس طرح ڈیفینڈ نہیں کر رہے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ عمران خان باہر ہوتے تو یہ حالات نہ ہوتے. یہاں سیاسی جو لیڈرز ہیں ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، جو پارٹی رہنما کے طور پر ہیں ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اور اس نقطہ نظر کو اسی طرح ہی پروان چڑھایا جا رہا ہے. اگر عمران خان کا نقطہ نظر رکھنا ہے تو یہ عمران خان کی اگر ڈائریکشنز پہ عمل کیا جاتا تو شاید ایسے حالات نہ ہوتے. تو یہ میں بھی اسے سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی باتوں کو نہ مان کے پارٹی کے لیڈرز جو بھی نہیں مان رہے نا، انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے. 26ویں آئینی ترمیم آئین سے متصادم ہے. عدلیہ کی آزادی چھین لی گئی، اور ججز کی تعیناتی جو ہے وہ آزاد عدلیہ کی بنیاد پر نہیں ہونی. یہ ایک حقیقت ہے. جس طرح آئینی بینچ بنایا گیا، آئینی بینچ اپنی مرضی کا بینچ بنایا گیا، ٹھیک ہے نا. ابھی تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ تعینات ہی نہیں کر رہا. اب الیکشن کمیشن تعینات نہ کرنے کے والے سے اچھا اس پہ تو گفتگو ہی کوئی نہیں ہوتی کہ یعنی وہاں وہ تاحیات تا قیامت جو مرضی آپ کہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہی رہے گا. یعنی یہ ایک نقطہ نظر بڑا واضح طور پر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ وزیر اعظم منتخب کرے گا سینئر موسٹ 3 ججی سے. اتنا 40-50 سال کی ہماری جدوجہد ہے، موسٹ سینئر کا جو پرنسپل ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. یہ بڑی زیادتی. ویسے تو جسٹس سعید منصور علی شاہ صاحب سے اور باقی لوگوں سے بھی غلطی ہوئی جب لاہور ہائی کورٹ سے سینیورٹی کا پرنسپل وائلیٹ کیا. وہ میں کسی کی ذات کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں. پھر عدلیہ کی آزادی کیسے متاثر ہوئی کہ جوڈیشل کمیشن کی جو کمپوزیشن ہے اس میں ایگزیکٹو بھر گئے. یعنی اس کے اندر جو ہے تعداد زیادہ جو ہے نا وہ حکومت وقت کی ہے. حکومت وقت جو ہوگی وہ چونکہ اٹارنی جنرل بھی ان کا ہوتا ہے، ایڈوکیٹ جنرل بھی ان کا ہوتا ہے، اور اس وقت جو پاکستان بار کونسل کا نمائندہ بھی انہی کا ہے. اختر حسین صاحب ہمارے دوست ہیں لیکن وہ بھی انہی کے نمائندے ہیں. پھر اس میں جو اسپیشل ممبر جو ہے جو ڈالا ہے، یعنی بجائے یہ ہوتا تھا کہ وہ چیف جسٹس نامینیٹ کرتے تھے ایک جج کو، وہ ایک بی بی صاحبہ ہیں ان کو نامینیٹ کیا ہوا.
اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے نام بھی بہت سے آئے ہیں، لاہور ہائی کورٹ سے نام بھی بہت سے آئے ہیں. میں ایک نام تو آپ سب لوگوں کو نام پتہ چل گیا، لیکن جس پہ خاص طور پر جن پہ جو بات انگلی اٹھ رہی ہے وہ ذرا آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے جی. اپنا اعظم مزید تارڑ نے لاہور ہائی کورٹ سے، ابر گل، ان کے اوپر بڑے اعتراضات ہیں، اور جو کردار رہا 9 مئی کے حوالے سے وہ سارا کچھ سامنے ہے. باقی دوست ہیں ہمارے، راجہ جہاں زیب اختر بھی ہمارا دوست ہیں، رانا اسد اللہ خان رانا مشہود کے بھائی ہیں، دوست ہیں ہمارے. یہ انہوں نے اعظم مزید تارڑ نے اپنے تئیں نام دے دیے، ٹھیک ہے جی. اور جو زبردست بات ہے، جو باقی جو نام ہے وہ ناموں کی اتنی بڑی لسٹ ہے. چلے میں کوشش کرتا ہوں وہ لسٹ سامنے نکال لیتا ہوں آپ کے سامنے. وہ بہت، یعنی مس جسٹس عالیہ نیلم جو COC صاحب ہیں، انہوں نے 21 نام دیے. اس میں انٹیلیجنٹ لوگ بھی ہیں لیکن سارے انٹیلیجنٹ نہیں، یہ میں اتفاق نہیں کرتا. جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے 3 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے نام دیے، باقی وکلاء کے نام دیے. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، یعنی وہ نام دیکھیں اس میں کافی ہے. علی ظفر صاحب نے بھی اپنی مرضی کے نام دیے ہیں، اور فاروق ایچ نائک نے، انہوں نے 3 نام دیے ہیں، فاروق ایچ نائک نے 8 نام دیے ہیں. ان کے CVs وغیرہ سارے آ چکے ہیں. جو مزیدار بات ہے وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آپ امیجن کر لیں، توشہ خانہ فوجداری کیس کا فیصلہ سنانے والے جج ہمایوں دلاور کا نام اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تجویز کیا ہے. اور آج کل جو توشہ خانہ کیس 2 سننے والے ہیں جج جو ہیں شاہ رخ ارجمند ہیں، ان کا نام بھی تجویز کر دیا گیا. اسلام آباد کے سیشن جج اعظم خان کا نام بھی ہے. اور جو وکلاء جو ہیں 2 خاص طور پر وہ اختر حسین نے جو تجویز کی ہیں. ANF کے پروسیکیوٹر راجہ نام امین منہاس ہیں، اور نیب کے سابق اسپیشل پروسیکیوٹر عثمان غنی. یعنی میں انٹیلیجنس پہ نہیں جانا چاہتا اس وقت، بات میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. میں صرف بتاتا ہوں اتنی بڑی فوج، اس میں سے نام جو ہے نا وہ منتخب کرنے ہیں، وہ طے کرنا ہے کہ کیا ہونا ہے. 190 ملین پاؤنڈ کا جو ہے نا. اچھا ایک بات تو رہ گئی، اپنا مریم صفدر کے وکیل ہمارے دوست امجد پرویز، عمران خان میں اسپیشل پروسیکیوٹر جو نیب تھے، ان کا نام بھی، امجد پرویز صاحب کا نام بھی اس لسٹ کے اندر شامل ہے. 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جو ہے وہ گواہ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے. کیس تو اٹس اے کیس آف بیسیکلی نو ایویڈنس. تو اس میں آپ امید رکھیں کہ بہت جلد فیصلہ آنے والا ہے. کوئی لمبی بات نہیں ہے، کوئی دور کی بات نہیں ہے. اور اگر میرٹ پہ کہیں گے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بنتا ہی نہیں ہے ہی کوئی نہیں، بنیاد ہی کوئی نہیں ہے. اگر میرٹ پہ میں بات بتا رہا ہوں. اور لیکن 190 ملین پاؤنڈ میں کیس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے. وہ بریت کا کیس ہے، نہ عمران خان نے 1 روپے کا فائدہ لیا، نہ بشرا بی بی نے فائدہ لیا. اور جو کام کابینہ نے کیا، کابینہ کو استثنا حاصل ہے نئے قانون کے تحت. تو کوئی پتہ نہیں کل یہ بھی کہا جائے گا جناب یہ والا کیس بھی جو ہے نا نیچے چلا جائے، FIA کے پاس چلا جائے. اور یہ دیر از ایوری پاسبلٹی کہ جناب یہ نیب کا کیس نہیں بنتا ہے، تو نئی ترامیم اور باقی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کیس ہم نیچے بھیج دیتے ہیں. لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ جج صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ عمران خان کو سزا دیں گے. لیکن میں قانونی طور پر اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو یہ سزا عمران خان کو نہیں ہو سکتی ہے، نہ ہی بشرا بی بی صاحبہ کو. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.